اسلام نے مرد و عورت کے تعلقات کے لیے ایک نہایت پاکیزہ اور منظم نظام عطا فرمایا ہے جو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے تعلق قائم کرنا، خواہ وقتی ہو یا مستقل، سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور اسے قرآن و سنت میں زنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت ہو بھی جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد دونوں جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، کینسر جیسے مضر بیماری پھیلتی ہے۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی چکانی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے کیے جانے والے زنا کا قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی شہوت جاگ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ نابالغ ہوں جب تک بالغ نہ ہو جائیں، وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بھول چک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہوں۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر جبر اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو تاکہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ زنا ایسا گناہ ہے جو نہ صرف فرد کے ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے واضح کر دیا کہ مرد کے لیے عورت کے ساتھ تعلقات کے صرف 2 ہی جائز طریقے ہیں، ایک نکاح اور دوسرا ملک و یمین یعنی لونڈی۔ لیکن لونڈی کا تصور غلامی کے اس زمانے کے ساتھ مخصوص تھا جب جنگوں کے بعد دشمن فوج کے افراد قیدی بنا دیے جاتے تھے اور ان کے لیے ایک باعزت اور محفوظ نظام قائم کیا گیا تھا، مگر آج کے زمانے میں غلامی کا نظام نہیں ہے، لہٰذا فی زمانہ مرد کے لیے عورت کے ساتھ تعلقات کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ وہ ہے نکاح۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں نکاح کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے نکاح کرو، پاک دامن رہنے والے بن کر نہ کہ کھلی بدکاری کرنے والے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح ہی وہ راستہ ہے جو پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور زنا سے بچانے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں فرمایا یعنی ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیوی اور لونڈیوں کے ساتھ، اس کے علاوہ وہ ملامت کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت مرد کو عورت کے ساتھ تعلقات کے جائز دائرے کو واضح کرتی ہے، لہٰذا اسلام نے جن عورتوں کو مرد کے لیے جائز قرار دی ہے وہ صرف بیوی یا لونڈی ہے۔ نکاح کے ذریعے حاصل کی گئی بیوی کے ساتھ تعلقات نہ صرف جائز بلکہ بیس ثواب ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ حرام میں پوری کرے تو گناہ ملے گا، تو جب وہ حلال میں پوری کرے گا تو اجر کیوں نہ ملے گا؟
یہ اسلام کی حکمت ہے کہ اس نے جنسی تعلقات کے لیے ایک پاکیزہ اور بابرکت نظام بنایا ہے تاکہ انسان اپنے فطری خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرے۔ دوسری طرف اسلام نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مثلا ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ، جیسا کہ سورۃ النساء میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ان عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اس طرح کے رشتے انسانی معاشرے کی عزت و حرمت کو قائم رکھنے کے لیے ممنوع کیے گئے ہیں۔ قرآن نے زنا کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے زنا کے مرتکب مرد و عورت کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یعنی زنا کر عورت اور زنا کر مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اس طرح شادی شدہ زانی کے لیے رجم یعنی سنگساری کی سزا مقرر کی گئی ہے، جو حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ یہ سب احکام اس لیے ہیں کہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور نسب محفوظ رہے۔ زنا نہ صرف انسان کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا باعث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے تندور میں جل رہے ہیں۔ جب آگ بھڑکتی تو وہ اوپر آ جاتے اور جب آگ ٹھنڈی ہوتی تو نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ باوالا صحیح بخاری۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زنا کتنا خوفناک گناہ ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ اسلام نے مرد و عورت کے تعلقات کو حدود کے اندر رکھا ہے اور زنا جیسے گھنونے فعل کو ختم کرنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے ہیں۔ لونڈیوں کے احکام بھی اس حکمت کے تحت تھے کہ جنگی قیدی عورتوں کو تحفظ اور عزت دی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور نکاح کے ذریعے یا آزاد کرنے کے بعد معاشرے میں شامل کیا جائے۔ آج کے زمانے میں کیونکہ غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے، اس لیے مرد کے لیے عورت کے ساتھ تعلق کا واحد جائز طریقہ نکاح ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تعلق زنا ہے اور حرام ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کچھ لوگ مغربی ثقافت اور شہوانی خواہشات کے زیر اثر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام نے کچھ عورتوں کے ساتھ آزاد تعلق کی اجازت دی ہے، حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے اور اسلام کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام نے پاکیزگی، عفت اور تقوی کو بنیاد بنایا ہے، نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح انسان کی فطری خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے اور زنا سے بچاتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں مرد کے لیے صرف بیوی کے ساتھ تعلقات جائز ہیں۔ لونڈی کا نظام ختم ہو جانے کے بعد اب صرف اور صرف نکاح ہی واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی عورت پر زنا کو جائز کہنا نہ صرف حرام بلکہ کفر کے قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس فتنے سے بچے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نگاہوں کی حفاظت کرے، والدین اپنے بچوں کے نکاح کو آسان بنائیں تاکہ وہ گناہوں میں نہ پڑیں اور معاشرہ پاکیزگی کی راہ پر گامزن ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں زنا کو انتہائی بڑا اور کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے اور کسی بھی عورت یا مرد پر زنا کو کسی حال میں جائز نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن و حدیث میں زنا کے سخت ترین ممانعت آئی ہے اور اس کے مرتکب پر دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ زنا کے قریب جانا بھی حرام ہے، اس کو کسی صورت میں جائز نہ سمجھا جائے۔ اسلام نے صرف نکاح کے جائز طریقے کو ہی مرد و عورت کے تعلقات کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ شادی کے بغیر کسی عورت سے تعلق قائم کرنا حرام ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم، آزاد ہو یا باندھی۔ البتہ قرآن و سنت میں لونڈی کے بارے میں کچھ احکامات ملتے ہیں جو کہ اس زمانے میں غلامی کے رائج نظام کے تحت تھے، مگر آج کے دور میں غلامی کا نظام موجود نہیں، اس لیے آج کے وقت میں نکاح کے علاوہ
کسی عورت سے تعلقات رکھنا بالکل حرام ہے۔ یہ تصور کہ کچھ عورتوں پر زنا جائز ہے مکمل طور پر گمراہ کن ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں صرف بیوی یا لونڈی سے تعلقات جائز ہیں، اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب وہ باقاعدہ شرعی طریقے سے مرد کی ملکیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔